معاملہ عذاب قبر کا اور نعیم قبر کا، یہ ایمان بالآخرت میں شامل ہے۔ کئی ایسے ہمارے حضرات ہیں اہل اسلام کے اندر جو کہ عذاب قبر کو یا نعیم قبر کو تسلیم نہیں کرتے، اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا جو اس کو ناپسند ہو، تو لہٰذا غیبت بھی جو ہے یہ عذاب قبر کے اسباب میں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ درس حدیث کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چیپٹر ہمارا چل رہا ہے کتاب الطہارہ، اور آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہے باب الدلیل علی نجاست البول و وجوب الاستبراء من، کہ دلیل اس بات پر کہ انسان کا جو پیشاب ہے وہ نجس ہے، اور انسان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے پیشاب سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اس کے چھینٹوں سے اور اس کی نجاست سے۔ اس باب میں جو حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے اندر بڑے ہی اہم مسائل ہیں، طہارت کے تعلق سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے تعلق سے بھی۔ حدیث جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، فقال انہما لیعذبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جو قبر والے ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اللہ المستعان۔ فرمایا کہ وما یعذبان فی کبیر، اور ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کسی بڑے معاملے میں نہیں ہے، کفر کوئی شرک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ اس کا سبب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے الگ الگ اسباب بیان فرمائے۔ فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ایک شخص جو تھا وہ تھا کہ جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، لا یستتر من البول، اور ایک روایت کے الفاظ ہے کہ لا یستنزہ من البول، کہ وہ اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچاتا نہیں تھا، اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے، اور یہ اس کا جرم تھا، اور اس جرم کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو شخص ہے، فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، جو دوسرا شخص تھا اس کا جرم کیا ہے کہ وہ نمیمہ کرتا تھا۔ نمیمہ کا معنی ہے چغلی کرنا اس طریقے سے کہ دو افراد کے درمیان اختلاف پیدا کر دینا، دشمنی پیدا کر دینا، جھگڑا پیدا کر دینا۔ تو یہ جو دوسرا آدمی ہے جس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ نمیمہ کیا کرتا تھا، لوگوں کی ایک دوسرے کے خلاف چغلیاں کیا کرتا تھا۔ پھر آگے جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ثم اخذ جریدۃ رطبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز ٹہنی لی، فشقها نصفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو ٹکڑے کیے، فغرز فی کل قبر واحدہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں الگ الگ جو اس کی جو ٹہنیاں کے دو حصے کیے تھے، ایک ایک حصہ دونوں قبروں کے اوپر گاڑ دیا، اور صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ لما فعلت هذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ عمل کیوں کیا، آپ کا یہ عمل ایسا ہے جو نیا عمل ہے ہمارے لیے، اس کا کوئی وجہ کوئی سبب آپ ہمیں بیان کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعلہ یخفف عنہما، امید ہے اس امید کے ساتھ کہ ان دونوں سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے، ما لم یبسا، جب تک یہ دونوں ٹہنیاں سبز ہیں، خشک نہ ہو جائیں۔ تو یہ مکمل حدیث ہے جو کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہمیں ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث میں چند مسائل ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے عذاب قبر کے تعلق سے۔ ہمارا ایمان ہے آخرت کے اوپر، ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور جو نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہ اس کے مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے قبر کے اندر اس کے لیے نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی نعمتیں اس کو میسر کر دی جاتی ہیں، اس کی جو روح ہے وہ جنت میں گھومتی پھرتی ہے، اور جنت کے قریب جو اللہ رب العالمین نے اس کو مقام دیا ہے اعلیٰ علیین میں، وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اور جسد جو ہے اس کا زمین کے اندر اس کو بھی نعمتیں میسر ہوتی ہیں۔
اور اگر وہ کافر ہے یا منافق ہے یا فاسق ہے تو اسی طرح اس کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب بھی قبر کے اندر تیار رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ عذاب قبر اور نعیم قبر، ان دونوں کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے، اور یہ معاملہ عذاب قبر کا اور نعیم قبر کا یہ ایمان بالآخرت میں شامل ہے۔ کئی ایسے ہمارے حضرات ہیں اہل اسلام کے اندر جو کہ عذاب قبر کو یا نعیم قبر کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ صرف ایمان بالآخرت جو ہے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں دوبارہ جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اس کے بعد سے، جبکہ قرآن مجید کے بہت سے نصوص، بہت سی آیات، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین اس بات پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث ہم نے پڑھی کہ قبر میں بھی ایک زندگی ہے جو برزخ کی زندگی ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ شہید کی زندگی الگ ہے، انبیاء علیہم السلام کی زندگی الگ ہے، اسی طریقے سے اہل ایمان کی زندگی الگ ہے، صالحین کی زندگی الگ ہے، اور پھر آگے فاسق اور فاجر اور منافق اور کافر، ان کی اپنے اپنے حساب سے زندگیاں ہیں جن کی پوری تفصیل ایک چیپٹر کے اندر محدثین جو ہیں وہ ذکر فرماتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر ہمیں عذاب قبر کے بارے میں معلومات ملی کہ عذاب ہوتا ہے اور قبر کے اندر ہوتا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبر والوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ دوسری بات جو ہمارے چیپٹر سے تعلق رکھتی ہے طہارت سے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ بسا اوقات انسان پرواہ نہیں کرتا کہ اگر پیشاب کے چھینٹے لگ رہے ہیں تو وہ ان کو روکنے کی، ان کے روک تھام کا بندوبست نہیں کرتا، یا اگر لگ جائیں تو دھونے کا انتظام نہیں کرتا، بچنے کا جو ہے وہ کوئی راستہ اختیار نہیں کرتا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے تعلیمات بڑی واضح اور بڑی سخت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سخت جگہ پر بیٹھتے تھے جہاں یعنی قضاء حاجت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چاقو کے ذریعے سے اس زمین کو نرم کیا کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹے نہ اڑیں اور جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر نہ لگیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ہمیں بتائی ہے کہ گزشتہ امتوں کے لیے تو بڑی سختیاں تھیں، اگر ان کے کپڑے کے اوپر پیشاب کا چھینٹا لگ جاتا تو اس کی صفائی یہ نہیں ہوتی تھی کہ اس کو دھو لیا جائے، بلکہ اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، حتیٰ کہ اگر اس کے جسم کے اوپر اگر پیشاب کا چھینٹا لگ جاتا تو دھونے سے صاف نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس جسم کے حصے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اس قدر سختیاں تھیں گزشتہ امتوں میں۔ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا یہ احسان فرمایا کہ اگر لگ جائے، انسان بچ رہا ہو، لگ جائے تو دھو لے تو اس کے لیے کافی ہے، لیکن اگر انسان اس کا اہتمام نہ کرے تو یہ عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور ایک اور سبب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ایک اور مسئلہ اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ ہے غیبت اور چغلی۔ کس قدر بڑا یہ جرم ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی شخص کے بارے میں غیبت کر رہا ہو، اور غیبت سے مراد کیا ہے؟ غیبت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح حدیث میں فرمایا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اگر میں اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کر رہا ہوں جو اس کے اندر موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر تم نے اس کے بارے میں وہ بات کی جو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ غیبت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بات موجود ہے، ایک برائی اس کے اندر موجود ہے، اور وہ برائی تم کسی اور کے سامنے بیان کرو کہ فلاں شخص کے اندر یہ برائی موجود ہے، یہ غیبت ہے۔ ذکرو کا اخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ تو لہٰذا غیبت بھی جو ہے یہ عذاب قبر کے اسباب میں سے۔ اور بھی علماء نے کئی ایسے گناہ ذکر کیے ہیں جو احادیث کے اندر موجود ہیں جن کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، جن میں ایک سود کھانا ایک بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، ان کے مال میں خیانت کرنا، اس کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بدکاری اور زنا، اس کی وجہ سے بھی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ تو مختلف قسم کے گناہ ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں احادیث کی روشنی میں، جن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات اس حدیث کے تعلق سے، جو ایک غلط عمل ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے اس حدیث سے استدلال کر کے، وہ یہ ہے کہ جی اگر کوئی قبر ہے تو اس قبر کے اوپر اگر آپ پھول ڈال دیں یا آپ اس قبر کے اوپر کوئی جو ہے وہ سبز ٹہنی لگا دیں تو اس قبر والے کو اطمینان مل جاتا ہے، اس کو آسانی مل جاتی ہے، اس کو عذاب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر سبز ٹہنی لگائی ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ سنت ہے کہ ہم بھی قبر کے اوپر سبز ٹہنی لگائیں۔ یہ مسئلہ ایک غلط فہمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں یہ خبر دی کہ ان صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ آج کوئی بھی شخص کسی قبر والے کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا بالیقین کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا اس کو
نعمت میسر ہو رہی ہے، یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ بات بتائی گئی، کسی کے علم میں تو نہیں ہے۔ اب آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں؟ دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹہنی لگائی، تو کیا ٹہنی لگانے کی وجہ سے ان کا عذاب ہلکا کیا گیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے عذاب ہلکا ہوا؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے عذاب ہلکا ہوا۔ آج کیا ہماری شفاعت ایسی ہے کہ ہم بالیقین یہ کہہ سکیں کہ ہماری شفاعت کی وجہ سے کسی صاحب قبر کا عذاب ہلکا ہو جائے گا؟ تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تمام صحابہ نے دیکھا جو اس وقت موجود تھے، بشمول جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے، اور کسی ایک صحابی سے بھی یہ عمل نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی کی قبر کے اوپر ٹہنی لگائی ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ بھی اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ یہ معاملہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کسی قبر والے کے قبر پر ہم ٹہنی لگا دیں اور اس کی وجہ سے اس کو سکون اور اطمینان میسر آ جائے۔ تو لہٰذا یہ جو ایک عقیدہ اور ایک تصور ہمارے ہاں ہے کہ جی قبر کے اوپر اگر آپ پھول ڈال دیں یا قبر کے اوپر آپ جو ہے وہ درخت لگا دیں یا وہاں پر ٹہنی لگا دیں تو قبر والے کو سکون میسر آتا ہے، اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے تو یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ تو یہ ہماری چند اہم مسائل جو اس حدیث کی روشنی میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔